نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله مولانا العظيم. آج کے اس نشست میں مختصراً ایک تو اعتکاف کے مقاصد بیان کروں گا کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اور دوسرا انسان کے غفلت کی وجوہات کیا ہیں اور قرآن پاک ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی کوئی کام کرتا ہے، اگر اسے کام کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو کام کرنے کے اندر بھی لذت حاصل ہوتی ہے، اور پھر کام کو بڑھانے میں اس کا جتنا بھی وقت زیادہ بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید لذتوں سے، سکون سے، نورانیت سے نوازتے ہیں۔ اعتکاف کا سب سے پہلا مقصد وہ یہ ہے کہ آخری عشرہ کے اندر لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم گھروں کے اندر ہوتے ہیں تو اس معاملے میں غافل ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاک راتوں میں زیادہ عبادت کر کے اس لیلۃ القدر کو پا لیا جائے، یہ اس کا پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد اعتکاف کا سچی بات جو ہے وہ یہ خوش نصیبی ہے، جسے شاید ہمیں معلوم نہیں ہوتا یا ہم اسے اتنا تصور نہیں کرتے۔ خوش نصیبی اس بنا پر ہے، عام طور پر دنیا کا یہ رواج ہے، کوئی شخص کسی کو اپنے گھر میں ٹھہرائے تو اس کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اگر مہمان نوازی نہ کرے، اس کی عزت و توقیر نہ کرے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس بندے کو بندہ نوازی کے، مہمان نوازی کے آداب نہیں آتے۔ تو ہمارے گھروں کے اندر یہ سلسلہ ہے کہ کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کی جاتی ہے، لیکن کوئی اپنے رب کے گھر میں مہمان آئے تو اس کی کتنی عزت ہوگی۔ لیکن شرط اس کے اندر ایک ہے، وہ ہے کہ مہمان بن کر رہے، مہمان کی حیثیت میں رہے تو اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر مہمان کی حیثیت میں نہ رہے تو پھر مقام نہیں ہے۔ دو مقصد۔ اور تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے، عام طور پر ہم گھروں کے اندر دنیاوی کام کرتے ہیں، ان کی وجہ سے اتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، آخری عشرے میں اللہ کے گھر میں آتے ہیں تاکہ جتنی عبادت پہلے کرتے تھے اس سے عبادت زیادہ ہو جائے تاکہ اپنے رب کو راضی کر سکے۔ لیکن اگر اعتکاف بیٹھ کر بھی بندہ جتنی عبادت گھر میں کرتا تھا اس سے کم کر رہا ہے تو سب جو اپنا مقصد فوت کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مقصد ہے کہ 2 عشروں کے اندر بعض دفعہ انسان سے کئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، وہ تیسرے عشرے میں اس لیے آ کر اعتکاف بیٹھتا ہے کہ یا اللہ جو کوتاہیاں رہ گئی تھی اب ان کے ازالے کے لیے تیری چوکھٹ پہ آ کر بیٹھ گیا ہوں، اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے ان کا ازالہ فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اس سے اگلا مقصد یہ ہوتا ہے، ہم جب کسی جگہ پر یا کسی سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر وہ اٹھائے تو اٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ عام طور پر دنیا کے جو لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں، جس گھر سے مانگنا ہوتا ہے اس گھر سے پوچھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹھ گئے، جب تک کوئی تھوڑی زیادہ خیرات نہیں دو گے ہم نے نہیں اٹھنا۔ تو کسی کے دروازے پر 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ جائے تو اسے ترس آ جاتا ہے، تو بندہ اپنے گناہ کر کے اس دروازے پر 10 دن کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ ضرور اس پر رحم فرماتا ہے۔ لیکن شرط میں نے آپ کو بتائی کہ اعتکاف والا اعتکاف کے اندر ہو اور اللہ کا مہمان بن کے دکھائے۔ اگر اعتکاف کے دوران بیٹھ کر اس نے دنیاوی باتیں کرنی ہے، گھر والوں کے سے فون پہ باتیں کرنی ہے، یا دوستوں کے ساتھ گپے لگانی ہے، یا دینی معاملات کو سمجھنا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت ضائع کرنے کے لیے آیا، وہ اعتکاف نہیں بیٹھا ہوا۔
بعد اعتکاف کروانے کا ایک اور مقصد بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر ہم دنیا کے معاملات کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں، باقی چیزیں بھی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن سال کے بعد 10 دن کا اعتکاف اس بات کا درس دیتا ہے کہ زندگی کے کچھ ایام ایسے بھی ہوں جس میں صرف خدا کی یاد ہو اور کسی کی یاد نہ آئے۔ یہ اعتکاف کے مقاصد میں سے ہے۔ تو یہ اگر مقصد ہو تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے حبیب کے وسیلہ سے ضرور اللہ ہماری سنے گا۔ یہ تو اعتکاف کے مختصر میں نے آپ کو مقاصد بتائے۔ اب ہم چلتے ہیں اہم چیز کی طرف، وہ یہ ہے، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی جس کے اندر اللہ نے فرمایا اے انسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، بربک الکریم، اتنے کرم کرنے والے رب کے سامنے، اتنے کرم کرنے والے رب کے معاملے کے اندر تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی انسان کو بتایا، الذی، وہ رب، خالق آقا، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر ٹھیک کیا، فعدلک، پھر برابر کیا، فی ای صورت، پھر جس صورت کے اندر، ما شاء، اس نے چاہا، رکبک، تیری ترکیب کی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے اندر خالق ہو کر، ہمارا مالک ہو کر، جسے عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، کائنات میں سے کوئی شخص بھی اس کی عبادت نہ کرے تب بھی اس کی کبریائی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایک انسان جو اللہ سے بھاگا ہوا ہے، اسے خود دعوت دے رہا ہے، اے بندے، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، تو اتنے کرم والے رب سے بھاگ رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے؟ اور تیرے اوپر احسان کیا کیے کہ سب سے پہلے یہ کہ تیری تخلیق اس خالق نے کی ہے۔ کیوں؟ اگر ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلاتے ہی نہ، پرورش جو ہوتی ہے، بچہ بڑھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ فرماتے تو اس نے کیسے پیدا ہونا تھا؟ ماں کے پیٹ کے اندر اس آکسیجن، غذائیں، ساری چیزیں اللہ نہ پہنچاتے تو پھر اس نے کیسے پیدا ہونا تھا؟ تو ماں کے پیٹ کے اندر، پھر اس کے بعد جب دنیا کے اندر آیا تو اللہ نے فرمایا تیری تخلیق اس نے کی، پھر اس کے بعد پھر تجھے ٹھیک کیا، پھر تیرے اعضاء کے اندر اللہ نے ترتیب رکھی۔ ہمارے کان یہاں پر ہے، اگر پاؤں کے اندر ہوتے تو کیا مسئلہ بن جاتا؟ ہماری آنکھ یہاں پر ہے، کسی کے ہاتھ پر ہو جاتی تو پھر کتنا مسئلہ بنتا؟ اسی طریقے ہماری ناک یہاں پر ہے کہ جہاں تک پانی یا کوئی چیز نہیں پہنچ سکتے، اگر کسی کے ٹخنوں کے اندر اللہ تعالیٰ ناک لگا دیتا تو کیا بنتا؟ تو اللہ نے ہر چیز کو ایسے مقام پر رکھا جس مقام کے ملائق تھے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا جتنا بھی جسم ہے وہ میری قدرت کا مظہر ہے، میری قدرت کے ماتحت ہے، مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ یہ دعوت حق ہے جو اللہ اپنے بندے کی طرف، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دے رہا ہے۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے، ہم نے بہت زندگی گزاری اور دیکھتے بھی ہیں کہ ایک شریعت وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی، اور ایک وہ ہے جو گھڑ کر ہمیں لوگوں نے دی ہے۔ تو ہماری گمراہی کے پیچھے یا اللہ سے دور ہونے کے پیچھے یا ہماری غفلتوں کے پیچھے وہ شریعت ہے جو لوگوں نے گھڑ کر ہمیں دی، ہم اسی کے اندر پھنس گئے۔ اب یہ قرآن کتاب ہدایت ہے جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا، کیا کبھی ہم نے اس کا ایک رکوع بھی ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا۔ حالانکہ اصل خط تو یہ ہے جو اللہ نے ہمیں آسمان سے بھیجا ہے، لیکن کبھی اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ ہمیں بعد میں کسی کلندر نے، کسی ملانے نے کوئی بات کہی تو ہم نے کہا بس یہی شریعت ہے، تو اس کا تو اپنا ہی بیڑا گیا ہوا تھا تو اس نے ہمارا بھی خراب کر دیا۔ اب اس پر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایک عورت تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے بڑی محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اسے پالا، بڑا جب ہوا تو کسی نہ کسی ذریعے سے وہ دوسرے ملک چلا گیا۔ اس کی ماں تھی اکیلی، وہ دوسرے ملک چلا گیا، وہاں جا کر اس نے محنت مزدوری کی، پیسے کماتا تھا۔ اس نے کہا میری ماں نے بڑی مشقتیں کر کے مجھے پالا ہے، اب حالات ہمارے گھر میں ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ہر مہینے ایک چیک
کافی پیسوں کا لکھ کر ادھر سے بھیج دیتا تھا کہ ادھر سے کیش کروا کے گھر کا نظام چلانا ہے۔ وہ جب چیک آتا اس کی ماں کہتی کہ میرے پتر کا کھاتا ہے، وہ اس چیک کو اٹھا کر چومتی، آنکھوں پر لگاتی، دل پر لگاتی کہ میرے بیٹے کا خط آیا ہے، وہ اسے گھڑے کے اندر ڈال دیتی تھی۔ اسی طریقے اس کا بیٹا بھیجتا رہا، خط بھیجتا رہا، اسی طریقے وہ سلسلہ کرتا رہا، یعنی جو بھی چیک آتا تھا وہ اسے گھڑے کے اندر ڈال دیتی تھی۔ عرصے کے بعد اس کی والدہ فوت ہو گئی، کسی نے خبر دی اسے کہ تمہاری والدہ فوت ہو گئی ہے۔ وہ جب دوسرے ملک سے اپنے ملک کے اندر آیا، اس نے دیکھا میں جو ٹوٹی چارپائی چھوڑ کر گیا تھا وہی پڑی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں 2 سے 3 گھڑے ہوتے تھے وہی گھڑے پڑے ہوئے ہیں، دروازے ٹوٹے ہوئے تھے ویسے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں، گھر کا فرش کچا تھا اسی طریقے کچا ہے، گھر کے اندر تھوڑی سی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اس نے کہا میں اتنے پیسے بھیجتا رہا ہوں، آخر وہ پیسے گئے کدھر ہیں، میری والدہ نے کدھر کیے، ادھر تو کوئی تھوڑا سا بھی کام نہیں ہوا۔ سوچتا رہا، لوگ آتے اس کے ساتھ افسوس کرتے، جب لوگ چلے گئے تو اس کے گھر کے اندر تلاشی دی، دیکھا اس نے سائڈ پہ پڑا ہوا گھڑا تھا، اس کا جب منہ کھلا تو اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو جتنے چیک اس نے بھیجے تھے وہ سارے کے سارے اسی گھڑے کے اندر تھے۔ وہ بعد میں رویا، اس نے کہا کہ میری ماں تو سادہ تھی، اسے یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ یہ خط نہیں ہوتا، یہ تو اتنے بڑے پیسے تھے کہ اگر اس کے ساتھ میری ماں کا علاج ہوتا، میری ماں اس سے کوئی خرچہ کرتی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید زندگی دیتا یا اللہ تعالیٰ اسے تندرستی والی زندگی دیتا، لیکن وہ بیچاری علم نہ ہونے کے باوجود غربت کے اندر زندگی گزار کر چلی گئی۔ یہی مثال بغیر تفصیل دیے ہوئے کہ اللہ نے ہماری طرف خط لکھا، ہم نے چوک کے بس رکھ دیا الماریوں کے اندر، اس سے فائدہ نہیں حاصل کرنا، اور جس طریقے بغیر ہدایت کے پیدا ہوئے اسی طریقے بغیر ہدایت کے چلے گئے، اور قرآن پاک یہی کا یہی رہ گیا۔ تو ہم نے تو قرآن پاک کو سمجھنا تھا، کتاب ہدایت تھی، لیکن ہم نے اس سے کتاب ہدایت سے ہدایت نہیں لی۔ تو آج سے اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور سمجھ کر پڑھنا ہے، اور جس معاملے میں سمجھ نہ آئے تو علماء اہل سنت سے اس کی رہنمائی لینی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا اس کا کیا معنی ہے۔ عام طور پر ہمارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بس اردو کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اردو کے اندر آ گئے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پر میں آپ کو اہم بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے قرآن پاک عرب کے اندر نازل ہوا، اور زبان کون سی تھی؟ عربی۔ اترا بھی قرآن عربوں میں اور اترا بھی ان کی زبان کے اندر۔ اگر محض عربی پڑھنے سے قرآن پاک سمجھ آ جاتا تو اللہ کائنات کی جان پیارے مصطفیٰ کو کبھی نہ بھیجتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب کو قرآن پاک کے ساتھ بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک بعض لفظوں سے سمجھ نہیں آتا جب تک رہنمائی نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو سمجھانے کی خاطر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات کو اس کائنات کے اندر بھیجا۔ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھانے کا، بھیجنے کا، پھر اس کی حفاظت کا اتنا اہتمام فرماتے ہیں، تو جس قوم کی طرف آیا وہ قوم ایک رکوع بھی ترجمے کے ساتھ نہ پڑھے تو اس نے کون سا حق ادا کیا غلامی رسول کا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنتیں کی، جو اپنے صحابہ کرام اہل بیت پاک کو چیزیں سمجھائی، ہم اس کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکے۔ اور اس کے بعد یہ جو کتاب ہدایت ہے، اس کے مد مقابلے میں ہمارے ساتھ کیا دھوکہ ہوا؟ ہمارے ساتھ دھوکہ کئی اعتبار سے ہوا۔ شریعت کے مد مقابلے میں ملکوں کی شریعت آ گئی، ہم نے اسی کو فالو کیا، ہم سیاست کے اندر بٹ گئے، ہم زبانوں کے اعتبار سے بٹ گئے، علاقے کے اعتبار سے بٹ گئے، اور مسلمان سے ہی دور ہوتا گیا، اور در حقیقت کیا ہوا؟ اصل پیغام جو اسلام کا تھا اس سے دور ہو گیا۔ اب اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلی بات جو شریعت کے اعتبار سے ہے وہ یہ ہے، ابھی 21 رمضان مبارک گزری ہے، اس میں سارے اہل سنت بھی اور باقی لوگ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھانے کے دوران ہی آپ پر حملہ کیا گیا، اور آپ
کافی سارے زخمی ہوئے، اس کے بعد آپ کا مبارک وصال ہوا۔ یہ واقعہ سارے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن آگے جو چیز ہے وہ نہیں بیان کی جاتی۔ جو اس کے اندر اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھا رہے تھے وہ مولا علی تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز جہاں امام الانبیاء کی سنت ہے وہاں مولا علی کی بھی سنت ہے نماز پڑھانا۔ تو ہمیں کیا بتایا گیا؟ ہمیں ملنگوں نے، یہ کلندروں نے یہ بتایا یہ نماز مولویوں کا کام ہے، تم کس کھاتے کے اندر پڑے ہوئے ہو، اور ہم نے کوئی سی چیزیں لے کر اور پیچھے چل پڑے، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ یہ کہ نماز یا مسجد کا کام یہ مولویوں کا کام ہے۔ بیان یہ کرتے ہیں کہ جن کے قدموں سے فقیری درویشی نکلی ہے مولا علی کے، وہ ان کی حالت یہ ہے کہ پیدا بھی اللہ کے گھر کے اندر ہوئے، ان کا وصال بھی اللہ کے گھر کے اندر ہوا۔ انہیں تو اتنی محبت تھی اللہ کے گھر سے، اور یہ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ امت کو نماز روزہ سے دور کر کے خدا سے دور کر دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ اس سے بڑی فقیری درویشی آئے ہوگی، اور ہم نے اسی بات کو لے لیا۔ اب یہ ہمارے ساتھ طریقت کے اندر دھوکا ہوا۔ حالانکہ عام طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے جو بندہ لمبا چوگا پہن لیتا ہے یا بڑے بڑے ٹل پہن لیتا ہے یا گھنگرو باندھ لیتا ہے، اس سے بڑا پہنچا وہ فقیر نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فقیری درویشی کیا ہے، جن لوگوں نے کی ہے وہ کیسے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، سبحان اللہ، مرکز اولیاء، جہاں پر میرے غریب نواز حضور سلطان الہند جیسے لوگ بھی آ کر اپنی گردنیں جھکاتے تھے۔ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں درویشی خرقت کا نام نہیں ہے، حرکت کا نام ہے۔ یہ میں جملہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ درویشی یہ لباس پہننے کا نام نہیں ہے، درویشی دراصل اللہ کے ذکر میں خود کو فنا کرنے کا نام ہے، اللہ کی محبت میں خود کو جلانے کا نام ہے۔ لیکن ہم نے ٹن پہننے کا نام اور گھنگرو پہننے کا نام فقیری رکھا ہوا ہے۔ تو یہی ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اور پھر اسی طریقے اس کے علاوہ شریعت کے معاملات کے اندر وہ یہ ہے، طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے فرقے نکل آئے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الجھا کے رکھا ہوا ہے۔ نماز یوں نہیں ایسے ہوتی ہے، روزہ یہ نہیں فلاں ہوتا ہے، یہ جو مولوی تم سے روزہ رکھواتے ہیں یہ تو اور چیز ہے۔ یہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے بنا کر لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ایک ہوتا ہے کہ یہ صرف عبادت سے دور رہے، ان چکروں کے اندر پھنسے رہیں۔ اور آج ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، باقی ذرائع کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، اور جو طریقہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس سے ہم دور ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے نئے فتنے ہیں ان سے خود کو بچانا بھی ہے، اور جو طریقے پر چل رہے ہیں اس طریقے پر عمل بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے ہاں وہ یہ کی جاتی ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں، اپنی سرزمین پر، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں کہ فلاں فلاں برادری کا جو بندہ ہے یہ تو بڑی عزت والا ہے، یہ فلاں فلاں برادری کا بندہ جو ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، یہ گھٹیا ہے، یہ نیچ قوم ہے، ہیچ قوم ہے کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ہمارے بزرگان بھی فرماتے ہیں مخلوق سے نفرت کرنے والا خدا کا کبھی محبوب نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق سجدے کا حکم ہوا تھا شیطان کو کہ سجدہ کرو۔ حضرت آدم اللہ کی مخلوق ہی تھے اور سجدے کا حکم دینے والا خالق تھا، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے نفرت کی اور کہا میں توحید پرست ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ توحید جس کے ذریعے سے میری مخلوق کی نفرت پیدا ہو وہ تیری طرح مردود ہے۔ یہ ہے۔ اب ہم نے قوموں کے اعتبار سے تقسیم کی، اور ہمیں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے محبت کرنی سی کلمے کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنی تھی، لیکن آج ہم برادریوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ فرما رہا ہے اور ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک اپنا پیغام دیا ہے اس سے سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب پھر اس کے بعد ایک اور چیز وہ یہ ہے، ہمارے یہاں اعتکاف دوست بیٹھتے ہیں، اعتکاف بیٹھنے کے بعد
ہوتی یہ حالت انتہائی معذرت کے ساتھ کہ چاند رات کو وہ بندہ جو اعتکاف بیٹھا ہوتا ہے وہ پہچانا نہیں جاتا کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے، اس کی حالت ہی بگڑ جاتی ہے، اس نے اپنا حلیہ ہی بگاڑا ہوتا ہے، وہ ایسے لوگوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے، لگتا ہے یہ 10 دن مسجد میں بیٹھا ہی نہیں ہے۔ تو جس بندے کی عبادت اس سے 1 گھنٹے کے اندر کنٹرول نہ ہو تو وہ کتنا اللہ کے ساتھ مخلص ہوگا۔ اللہ کے ساتھ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہے تب بھی خوف خدا دل میں ہے، بازار میں ہے تب بھی خوف خدا دل میں ہے، گھر میں ہو تب بھی خوف خدا دل کے اندر ہے، اور یہی اخلاص ہوتا ہے۔ اور اخلاص کی تعریف یہ کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کے لیے خالص ہو کر اس کی عبادت کی جائے، عبادت کے اندر کوئی ریاکاری نہیں آنی چاہیے۔ حضرت امام نووی فرماتے ہیں کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں التوقع، کہ خود کو بچانا، یہ وہ فرماتے ہیں خود کو بچانا عن ملاحظۃ الخلق والتنفی عن مطالعۃ النفس، کہ اپنے عمل کو لوگوں کے دکھلاوے سے بچانا اور اپنے عمل کو نفس کے شر سے بھی بچانا ہے۔ ہم لوگوں کے دکھلاوے کی تو بات کرتے ہیں لیکن نفس کے شر سے نہیں۔ اب دونوں چیزوں کو میں وضاحت کرتا ہوں۔ لوگوں سے بچانے کا مقصد یہ ہے کہ رات کو آپ نے تہجد پڑھی اور فجر کی نماز میں 4 بجے اٹھا تھا، میں نے 8 رکعت تہجد پڑھی، میں نے فلانے کے لیے دعائیں کی، میں اس میں پوچھتا ہوں یہ جو میرے ساتھ والے یہ تو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ اس طرح کی باتیں کرنا، یہ لوگوں کے اندر اس بات میں شراک پڑھتا ہوں، میں چاش پڑھتا ہوں، میں ابابیل پڑھتا ہوں، میں روزانہ 150 سپارہ پڑھتا ہوں، یعنی چھوٹی سی عبادت بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ ہوتا ہے مخلوق سے اپنی عبادت کو چھپانا، لوگوں پر ظاہر نہیں کرنی۔ کیوں؟ جس کے لیے کر رہے ہو وہ تو دلوں کے احوال کو بھی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں جو بھٹکتا ہم تو اسے بھی جانتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ دوسرا، اپنے عمل کو نفس کے شر سے بھی بچانا ہے۔ کیسے؟ آپ نے تہجد پڑھی اور فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے جب دیکھا ساتھ والا بندہ جس نے صرف فجر کی نماز پڑھی تو کہہ رہے ایک گھٹیا ہے، میں تو بڑا اعلیٰ ہوں کیونکہ میں تو تہجد پڑھتا ہوں۔ تو اگر آپ کی عبادت آپ کے اندر غرور پیدا کر رہی ہے تو سب جو تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کا علاج بھی ہے۔ حضرت غالباً شاہ نقشبند تھے، ایک اور بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب عبادت بھی کرتے ہیں، ریاکاری بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، تو کیا ہم عبادت چھوڑ دیں، عمل کرنا چھوڑ دیں؟ تو انہوں نے فرمایا چھوڑنا نہیں ہے، اس کا طریقہ استعمال کرو۔ کہا کیا؟ فرمایا وَعْمَلْ وَتُبْ إِلَى اللَّهِ، انہیں کہا عمل کرتا جاؤ اور استغفار پڑھتا جاؤ، اللہ تعالیٰ تجھے پاک کر دے گا۔ تو عام طور پر ہم عمل کو درست کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ عمل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کپڑے کے اوپر بیل لگی ہو تو کپڑے کو چلایا نہیں جاتا، پھینکا نہیں جاتا، بلکہ اسے دھویا جاتا ہے۔ جب دھونے کا حکم اللہ نے دے دیا کہ استغفار کرو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کا جو کفارہ ہے یا گناہ کی جو معافی ہے اس کی ایک ہی دوا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرنا گناہ کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو جب اللہ کے حبیب نے ہمیں سارے طریقے بتا دیے، ہم ان طریقوں کو چھوڑ کر اور لوگوں کی طرف چل پڑے۔ اور پھر اسی طریقے اس کی فضیلت کیا ہے؟ بندہ جب اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت مقبول تابعی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما اخلص عبد قط، کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ نہیں رہتا مگر الا 40 یوما، 40 دن، یعنی کوئی بندہ مسلسل 40 دن اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے تو فرماتے ہیں، وہ فرماتے ظاہر ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، 40 دن صرف اللہ کے لیے مخلص ہو جائے تو وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل اور اس کی زبان سے حکمت کے چشموں کو جاری فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے بعض دفعہ نیک لوگ بڑی بڑی اعلیٰ باتیں کرتے ہیں تو بندہ کہتے ہیں یہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ارے پہلے وہ صفائی دل کی کرتے ہیں، پھر اس پر اللہ تعالیٰ جب اپنے انوار و تجلیات بھیجتے ہیں، اپنی حکمتیں بھیجتے ہیں، وہی حکمت ان کی زبان پر
مخلص ہونا ہے، اپنی عبادت کے اندر مخلص ہونا ہے، تو ہم 10 دن کا اعتکاف نہیں بیٹھے بلکہ اب آنے والی زندگی کے لیے اعتکاف بیٹھے ہیں. یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ 10 دن نیکی کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے موجے لگا لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر یہ پورا ایک مہینہ ہوتا ہے رمضان شریف کا، اور اس کے بعد خاص طور پر اعتکاف میں جو دن ہوتے ہیں اس میں ایمان کی روشنی کو مزید بڑھانا ہوتا ہے، اور پھر یہی روشنی پورے 11 مہینے انسان کی رہنمائی کرتی ہے. لیکن اگر یہیں سے کام ختم ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ کتابیں ہدایت تھی، اس سے ہم نے ہدایت نہ لی اور اس کے بعد لوگوں کے قصے کہانیوں کے اندر پڑ گئے تو ہمیں کیا ہوا، ہم اپنے رب سے غافل ہو گئے. تو اس کا بہتر طریقہ یہ کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھے اور اللہ کے حبیب کے فرمان کو بھی سمجھ کر پڑھے. ہر وہ فقیری، ہر وہ درویشی کہ جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور کرے، وہ کوئی درویشی فقیری نہیں بلکہ وہ فراڈ ہے. اب یہی ہمارے ساتھ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے سوال ہوا ان لوگوں کے متعلق. آپ نے فرمایا رستہ چھوڑ نبی دا جو ٹریا کدے منزل نہ پگدا. آپ نے فرمایا جو اللہ کے حبیب کا راستہ چھوڑ کر جتنی مرضی فقیری کر لے اسے منزل کبھی نہیں مل سکتی. تو یہ لوگ ہمارے لیے رہنما تھے، لیکن ہم نے ان کو چھوڑ کر اور کسی خاتون کے اندر پڑ گئے ہیں. پھر اسی طریقے ریاکار کے متعلق بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب اللہ کے حضور سارے لوگ پیش ہوں گے، ہر ایک کو اس کے عمل کی اجزی الناس باعمالہم، لوگوں کو ان کے عملوں کی جزا دی جائے گی. لیکن جو لوگ ریاکاری کرتے تھے، لوگوں کو دکھلانے کی خاطر معاملات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے اذهبوا الی الذین، جاؤ ان لوگوں کی طرف جن کی خاطر تم عمل کرتے تھے ان سے جا کے جزا لو. یعنی نماز پڑھ کے جو ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں، نیکیاں کر کے جو لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ہماری واہ واہ ہو، ہم مشہور ہوں، تو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جن کی خاطر تم نے عمل کیا ان سے جا کے جزا لو، اور جنہوں نے میرے لیے عمل کیا اس کی جزا میں ہوں. تو یہ اصل سلسلہ تھا اخلاص کا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو اور لوگوں کی معاملات میں ریاکاری سے خود کو بچانا اور اللہ کی بھی عبادت کرنا. اور یہاں پر اعتکاف کے جو مقاصد ہیں ان کے اندر بھی یہی ہے کہ ہم نے تربیت حاصل کر کے کوئی ایسا سلسلہ کرنا ہے کہ جس کے ساتھ ہم آئندہ آنے والی زندگی کے اندر بھی ہمیشہ عبادت کے اندر رہے. اب یہ جو قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، اگر اس کا سارا نچوڑ نکالا جائے نا 2 جملوں کے اندر، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ تو جب آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو اس کی وضاحت ملتی جائے گی. وہ 2 جملوں کے اندر یہ ہے کہ قرآن پاک کا خلاصہ 2 جملوں کے اندر ہے کہ اللہ کی عبادت خوب کی جائے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی خوب کی جائے. اب یہ زکوٰۃ، فطرانہ، عشر، اس کے علاوہ افطاری، سحری، کسی چیز کی اللہ کو ضرورت ہے؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مخلوق خدا کی خدمت، اللہ تعالیٰ کی عبادت. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو لوگ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں وہ نماز والوں کو تانے دیتے ہیں، داڑھی والوں کو تانے دیتے ہیں، اور جو داڑھی والے نماز والے وہ ویلفیئر والوں کو تانے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں وہ ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں، جو صرف نماز پڑھ رہے ہیں وہ ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں، جو دونوں کو جمع کر رہے ہیں وہ در حقیقت قرآن پر عمل کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں عبادت اس طریقے پر نہیں کرنی چاہیے کہ عبادت کر کے لوگوں پر تنقید کریں. عام طور پر کیا ہوتا ہے، اور تکو جی نے داڑیاں رکھی ہیں بیٹھے کام کرنے میں، وہ اس کے اندر داڑھی کا کیا قصور ہے؟ کیا داڑھی مڑوا دے پھر آپ خوش ہوں گے؟ اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنا چھوڑ دے پھر آپ کو خوشی ہوگی. تو ہم ایک نیکی کی خاطر دوسری نیکی کو ہیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے کس طریقے سے بھی ہمیں بچنا ہوگا. تو زندگی کا مقصد اگر یہ بندہ بنا لے کہ اللہ کے فرائض جتنے بھی ہیں ان کو کما حقوق ادا کرنا ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، تو زندگی کا مقصد انسان کا پورا ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن پاک بابا ترجمہ جب آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان چیزوں کی حقیقت آپ پر کھلتی جائے گی. اور پھر اسی طریقے ایک اور چیز
عام طور پر ہم عبادت کرتے ہیں یا نیکی کرتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی بھیجتا ہے، مختلف قسم کی آزمائشیں، تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، قرض کے نیچے آ جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، کئی اور معاملات بندے کو ہو سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم کیا کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو گیا، یہ جملے بولتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نمازیں پڑھ ہی اس لیے رہے تھے. ہمارے بزرگان نے فرماتے ہیں بندہ اگر عبادت جنت کی خاطر کرے یا دوزخ کے ڈر کی وجہ سے کرے وہ تاجر ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا کی خاطر کرے تو وہ حقیقی اللہ کا عاشق ہے. تو ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر کرنی چاہیے. یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں کیا تو یہ جو ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے چکروں کے اندر تھا. ہم جب تک مخلص نہیں ہوگے ہمارا کام نہیں ہوگا. حضرت شیخ احمد عبدالحق رضوی، یہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں سے ایک عظیم بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں میں ایک علاقے میں گیا، اس وقت بزرگان دین سفر کرتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے. کہتے ہیں میں جمعرات تھی کہ سیاح ہے، جمعرات گاؤں کے اندر گیا تو اس مسجد کے اندر مسافر کے طور پر ٹھہر گئے. کہتے ہیں میں نے وہاں پر دیکھا ہر آدمی آتا ہے اور 7 مرتبہ اذان دیتا ہے، پھر آتا ہے 7 مرتبہ اذان دیتا ہے، پھر آتا ہے 7 مرتبہ لوگ اذان دے رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ جو 7 مرتبہ آپ اذان کیوں دیتے ہیں، کیا وجہ اس کی؟ وہ کہتے ہیں جی آپ بھی 7 مرتبہ اذان دیں. انہوں نے کہا جی یہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وجہ بات بتائیں کہ پہلے آپ اذان دیں. انہوں نے کہا جی پہلے مجھے وجہ بتائیں کہ پھر میں اذان دوں گا، تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ 7 مرتبہ جمعرات کو اذان کیوں دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی وجہ یہ ہے ہم ہر جمعرات کو 7 مرتبہ اس لیے اذان دیتے ہیں کہ جب 7 مرتبہ اذان دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے 7 دن جتنے بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری نجات فرمائے گا، ہم خوش رہیں گے. تو آپ نے فرمایا میں یہ اذان دینے کے لیے تیار نہیں. جی کیا وجہ؟ انہوں نے وجہ یہ ہے کہ تم اذانیں صرف اپنی تکلیفیں دور کرنے کے لیے دے رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے تم نے اپنے مفاد کی خاطر خدا کی عبادت کرتے ہو، لیکن اللہ کی دی ہوئی مشکلات کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو فرماتے ہیں بندہ جب تک اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ کی طرف سے دی ہوئی خوشی اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی مشکلات دونوں کو برابر قبول نہ کرے، اس وقت تک وہ بندہ خدا نہیں بن سکتا. تو انہوں نے فرمایا تم تو بندہ نفس ہو، اپنے نفس کے بندے ہو کہ اپنے نفس کی خاطر ہمیں تکلیف نہ ہو تو اذانیں دیتے ہو. تو اس طریقے ہمارے بزرگان دین نے زندگی گزاری کہ تکلیفیں بھی انسان کا حصہ ہے، مشکلات بھی انسان کا حصہ ہیں، یہ دونوں ساتھ ہیں. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی بیماری یا پریشانی ہوتی ہے اس وقت وظیفے پڑھتے ہیں، وظیفہ چلتا رہتا ہے، لیکن جب بیماری ختم تو وظیفہ ختم. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تکلیف میں خدا کو پکارنے والا جھوٹا ہے. وہ پوچھا گیا کیوں؟ وہ کہتے ہیں جب کام ہو جائے گا تب بھی خدا کو چھوڑ دے گا، جب کام نہیں ہوگا تب بھی خدا کو چھوڑ دے گا. عام طور پر ہم وظیفے پڑھتے ہیں، کام ہو جاتا ہے، کسی کا ویزا لگنا تھا لگ گیا، اس کے بعد ختم. اگر وہ 15-20 دن پڑھتا رہا ویزا نہیں لگا تب بھی کام ختم. اس کا مطلب یہ ہے ہم اللہ کی یاد کے اندر بھی دنیاوی مفاد کی طرف آتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی جناب کے اندر رجوع کرنا ہوگا. اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، تکلیفیں انہیں بھی صدق کے دل سے قبول کرنا ہوگا. ہم کربلا کا میدان دیکھتے ہیں جہاں پر جنتی جوانوں کے سردار امام علی مقام اور ان کے ساتھ حضور کے گلشن مبارک کے بہتے پھول اہل بیت کرام کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں. انہوں نے اس کربلا کی سرزمین پر بغیر پانی کے اللہ کے حضور اپنی جانیں دے دی. یہ نہیں کہا کہ ہمیں آزمایا گیا ہے، یہ تو جملہ نہیں کہا، بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر اللہ کی آزمائش میں حضور کی اہل بیت بھی آ جائے تو وہ بھی اس کا آزمائش کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگی. تو یہ اسلام کا مزاج تھا. ہم نے اسلام کو، عبادتوں کو بعض اپنے مقاصد کے لیے رکھا ہوا ہے. تو جب تک مقصد سے نہیں نکلیں گے تو تب تک منزل نہیں ملے گی. اسی کو حضرت اقبال فرماتے ہیں جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. لیکن صرف حوروں کی خاطر نہیں کرنا بلکہ حضور کی خاطر کرنا ہے. اب کوئی بندہ کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے تو اس کو اس کے صرف یہ ہو کہ جنت میں خدا کی زیارت بھی ہوگی اور مصطفیٰ کی زیارت بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ کچھ دے یا نہ دے، اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارے بزرگان دین نے اخلاص کے ساتھ
محبت کے ساتھ عبادت کا درس دیا ہے، اور اسی درس کو حضرت رومی کشمیر حضرت نیم بخش نے فرمایا، خشکی رستہ خشک عبادت بن زہدو بن دردو، اے عبادت من کی بھائی نہ ہی عارف مردو۔ وہ کہتے ہیں خشک عبادت جس میں درد نہ ہو، جس میں اللہ کی یاد کا سوز نہ ہو، اللہ کی محبت کا سلسلہ نہ ہو، وہ فرماتے ہیں یہ فرشتوں کی تو عبادت ہو سکتی ہے، عارف کامل کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں درد کی اور محبت کی جو یہ جو سلسلہ ہے یہ کیوں ہونا چاہیے؟ وہ فرماتے ہیں اس کے متعلق حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں، خشکی رستے پہنچ نہ سکے ٹھیر ندی وچ بیڑے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ خشکی پر چلتا رہے تو بہت سفر کرے گا، کتنا کرے گا، لیکن اگر وہ کشتی کے اندر سوار ہو جائے تو جو اس نے دن میں سفر کرنا تھا کشتی میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے 2 گھنٹوں کے اندر اس کا سفر ہو جائے گا پانی کی رفتار کے اعتبار سے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی محبت کی اور اللہ کے عشق کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ کر اس کشتی کے سوار ہو جاتا ہے تو جو لوگ 40 سال لگا کر اس مقام تک پہنچتے ہیں، عارف کامل ایک گھڑی کے اندر اس مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے بزرگوں نے اس بات کا درس دیا کہ اللہ کی عبادت کرو مخلص ہو کر، محبت کر کے، اور پھر یہی سلسلہ ہوتا ہے۔ اسی کو رومی کشمیر نے ذکر کیا کہ آپ فرماتے ہیں، عشق کرمدہ قطرہ ازلی ہر ایک دے بس نہیں۔ یہ صرف محبت والے لوگوں کو، اہل سنت کے پاکیزہ عقیدے والے لوگوں کو ملتا ہے، ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ عشق کرمدہ قطرہ ازلی ہر ایک دے بس نہیں، ہگیاں نونا لبدے لبے او ہگیاں دی بچراہی۔ اور ہمیں دیکھیں اہل سنت ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، حضور کی محبت ہمارے ماں باپ کے دل میں تھی، اللہ نے ہمارے دل کے اندر بھی ڈال دی، یہ ہے ہمیں راستوں کے ساتھ مل گیا۔ پھر اس کے بعد حضور کی محبت، حضور کے اصحاب کے اہل بیت کی سب کی محبت اللہ نے گھٹی کے طرف میں ڈال دی، تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ اگر اسی عشق و محبت کے ساتھ عبادت کے اندر بھی توجہ ہو جائے تو ہم سے بڑا کام تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف آنا ہوگا۔ یہ جو اعتکاف بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کا اعتکاف قبول و منظور فرمائے اور اخلاص کی دولت دے، اور آج کے بعد کم از کم اس بات کی نیت کر لیں کہ روزانہ کم از کم ایک رکوع ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھنا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ میرے رب نے جو خط ہماری طرف بھیجا ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن ترجمے کے اندر اہل سنت و جماعت کا ترجمہ پڑھنا ہے تاکہ گمراہی سے بچے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔